عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ہو اس کے لیے قیدی حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں دشمن کی شان و شوکت توڑ دے۔ یثخن کا لفظ جو ہے اسخان سے نکلا ہے، فے خے نون اس کا روٹ ہے، کسی کی قوت اور شوکت کو توڑنے میں مبالغے سے کام لینا۔ یعنی نبی کس لیے جنگ کرتا ہے کہ اسلام دشمنوں کی شان و شوکت کو ختم کرے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر جو ہے وہ کفر اور اسلام کے بیچ میں پہلا معرکہ تھا، اس لیے جنگ سے متعلق بہت سی چیزیں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو بتائی گئی اس موقع پر۔ جس طرح مال غنیمت کی تقسیم پہلی مرتبہ بتائی گئی، اسی طرح یہ کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اس پر بھی پہلی مرتبہ تعلیمات آئیں۔ اس لیے یہاں پر اسرا جو ہے اسیر کی جمع ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس لڑائی میں مسلمانوں نے 70 بڑے بڑے کافروں کو قتل کیا۔ اس کے بعد جب ان کے پاؤں اکھڑنے لگے تو ان کے 70 لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور ان گرفتار ہونے والوں میں اکثر سردار تھے، ان کے بڑے لوگ تھے۔ اب جنگ کے بعد مشورہ ہوا، اور کتنے عرصے بعد ہوا؟ جب ذرا حالات سنبھلے اور حالات نارمل ہوئے تو جنگ کے بعد مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ صحابہ کی اکثریت نے یہ رائے دی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت اسلام دشمنوں نے مسلسل حالت جنگ برپا کر رکھی تھی، مگر مسلمانوں کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے سامان جنگ کی بہت کمی تھی۔ یہ خیال کیا گیا کہ فدیے سے جو رقم ملے گی اس سے سامان خریدا جا سکتا ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ بس یہ دو لوگ تھے جن کی رائے اس کے خلاف تھی کہ ہم فدیہ نہیں لیتے۔ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیدی کفر کے امام اور مشرکین کے سردار ہیں، یعنی اس وقت دشمنوں کی اصل طاقت ہماری مٹھی میں ہے، ان کو قتل کر کے اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ یعنی یہ سارے ائمۃ الکفر جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ آ گئے، ان کو ختم کرے اور ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دیں۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی اور حضرت سعد بن معاذ کی بھی۔ لیکن اکثریت صحابہ کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں، کہ اسلام کی طاقت کے لیے ان سے مال لے لیا جائے اور پھر اسلحہ وغیرہ تیار کیا جائے۔ بہرحال دونوں اپنے اپنے طور پر کیا چاہتے تھے؟ بھلائی چاہتے تھے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رائے پر عمل فرمایا، یعنی فدیہ لینے کو ترجیح دی۔ بعد میں جب وہ آیتیں اتری جن میں جنگ پہ تبصرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ کی رقم کو جائز ٹھہراتے ہوئے اس روش پر کچھ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا کہ جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا اگرچہ بظاہر رحمت و شفقت کا معاملہ تھا، مگر وہ اللہ کے دور رس منصوبے کے خلاف تھا۔ دور رس منصوبہ کیا تھا؟ کہ کفر کی طاقت اور شان و شوکت ختم کی جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کے سارے لیڈر سوائے ابو سفیان اور ابو لہب کے سب کو بدر میں جمع کر دیا اور اکثریت کو پکڑوا بھی دیا۔ تو ان کے جو بڑے بڑے سرغنہ تھے اور جنہوں نے آگے فساد کیا زیادہ، وہ سارے اس وقت مسلمانوں کی مٹھی میں تھے۔ اب ایسی حالت میں اگر ان لیڈرز کو ختم کر دیا جاتا تو ان کی عددی قوت اور ان کا جو برین تھا وہ ختم ہو جاتا۔ لیکن ان کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ آئندہ کے لیے مسلسل کئی سالوں تک کشمکش بڑھ گئی۔ اسی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ جنگی مصلحت کے خلاف تھا اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کا باعث بن جاتا۔ آگے کی آیت میں اس کے بارے میں آئے گا۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہو، وہ قیدی لے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں کیا کیا جائے؟ دشمن کی شان و شوکت ختم کی جائے۔ یعنی یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل ترجیح ہے۔ یثخن کا ایک معنی خون ریزی کرنا بھی لیا جاتا ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے تھے، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے۔
واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ کے فیصلے زیادہ حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتی ایک کتاب اللہ کی طرف سے، ایک لکھت نوشتہ، سبق جو گزر چکا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو البتہ جو کچھ تم نے لیا اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، یعنی تقدیر میں یہ بات پہلے سے موجود تھی، یا یہ فیصلہ یا یہ حکم پہلے سے موجود تھا کہ فدیہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی فدیے کی اجازت اور مال غنیمت کی حلت، تو جو کچھ مسلمانوں نے لیا تھا اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی پکڑ ہو سکتی تھی۔ کتاب ان کا ایک اور معنی اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی فتح بھی لیا گیا ہے، یعنی یہ تو اللہ کے یہاں لکھا ہوا تھا کہ ایک دن مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا، اس لیے اس فدیے کے لینے پر کچھ بڑا نقصان نہیں ہوا، ورنہ نتیجہ کیا ہو سکتا تھا کہ جس طرح تم نے ان دشمنوں کو چھوڑ دیا، ان کی کوششوں کے نتیجے میں تم پر آئندہ بڑی بڑی مشکلات آ سکتی تھی، اور ہوا نا، اگلے سال احد میں وہ آ گئے پھر، اور مسلمانوں کا کچھ نقصان بھی ہوا۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ، کیا کھاؤ؟ مما غنمتم، اس میں سے جو غنیمت تم نے حاصل کی، حلالاً طیباً، حلال پاک، یعنی غنیمت کا مال حلال اور پاک ہے۔ ام الکتاب میں مال غنیمت کی حلت موجود ہے۔ اصل میں جب یہ آیت اتری تو مسلمان ٹھٹک گئے کہ اس کا مطلب ہے جو فدیہ ہم نے لیا پھر وہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دوسری طرف کفار نے بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمان ویسے تو دین کا نام لے کر اٹھے ہیں، لیکن انہوں نے دین کے پردے میں اتنا فدیہ لے کر دنیا کمائی ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کے اندر مال غنیمت کے بارے میں ایک حرج سا آ گیا دل میں کہ پتہ نہیں اب اس کو کھانا یا لینا جائز ہے یا نہیں۔ آپ پوزیشن کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تھوڑی مشکل آیتوں میں سے اس لیے میں رک رک کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ یعنی یہ کیوں کہا گیا کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے حلال پاک، یعنی مال غنیمت حلال اور پاک ہے۔ اس کے پاکیزگی میں یا حلال ہونے میں شبہ کیوں پڑا تھا؟ دو وجوہات پر۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ پیچھے مال غنیمت لینے پر مسلمانوں کا مواخذہ ہوا، ان پر عتاب ہوا کہ اس وقت تمہیں فدیہ لینے کی بجائے ان کو مار دینا چاہیے تھا تاکہ آئندہ کے مسائل ختم ہوتے۔ دوسری طرف یہ کہ دشمنوں نے جب نقصان دیکھا، کیونکہ کافی مال ان کو ادا کرنا پڑا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ لوگ ویسے تو اسلام کے بڑے دعوے دار ہیں، لیکن اسلام کے نام پر انہوں نے خوب دنیا کمائی ہے، اتنا فدیہ وصول کیا، تو یہ سب اسلام کے نام پر ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مسلمانوں کے اندر مال غنیمت کے بارے میں ایک شبہ سا آ گیا، اس کو دور کیا کہ نہیں، مال غنیمت تو حلال ہے، مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن اگر اللہ کے فضل سے وہ مل جائے تو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی کیا ضروری ہے؟ واتقوا اللہ، تقوی، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی کمی بیشی سے درگزر کرنے والا ہے۔ ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا اس کی مقدار 4000 درہم فی کس تھی، اور ان قیدیوں میں آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے داماد ابو العاص، کن کے شوہر تھے یہ؟ حضرت زینب کے، نوفل بن حارث، اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب بھی شامل تھے، اپنے رشتہ دار۔ آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فدیہ میں وہ ہار بھیجا جو ان کی والدہ سیدہ خدیجہ نے آپ کو شادی کے وقت دیا تھا، یعنی وہ ہار دراصل کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ کا تھا، جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ آپ نے جب وہ ہار دیکھا تو آنکھیں نم آلود ہو گئیں، کیونکہ آپ کو حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی، اور رقت آمیز لہجے میں صحابہ سے پوچھا، اگر تم پسند کرو تو میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں اور زینب کا ہار واپس کر دوں۔ حالانکہ آپ سالار لشکر تھے
ریاست کے سربراہ تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ہر اعتبار سے آپ کے پاس بہت اتھارٹی تھی. آپ اگر کسی سے نہ بھی پوچھتے تو آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ کا طرز عمل دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی صحابہ کرام کو مشورے میں شریک کرتے ہیں. پھر آپ نے زر فدیہ کی وصولی میں بھی انتہائی نرمی اختیار کی. جن کافروں کے پاس فدیہ نہیں تھا اور وہ پڑھے لکھے تھے، ان کا زر فدیہ کیا طے ہوا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اور بعض کافروں کو صرف اس وعدے پہ چھوڑ دیا گیا، یعنی ان کے پاس نہ تو مال تھا نہ علم تھا، تو انہیں اس وعدے پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. تو یہ تھا فدیہ. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسری، تمہارے ہاتھوں میں جو بھی قیدی ہیں ان کو کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جان لیا اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر کو، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، دے گا تم کو بہتر اس سے جو لیا گیا تم سے. یعنی فدیے میں جو رقم تم نے دی ہے اس سے زیادہ تم کو ملے گا اگر مسلمان ہو گئے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، معافی بھی مل جائے گی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس کے بارے میں کچھ تاریخی روایات آتی ہیں، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ آیت مزید واضح ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ جمع کراؤ. 2 بھتیجے کون سے تھے؟ ایک نوفل بن حارث اور دوسرے عقیل بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی. یہ بھی جنگی قیدیوں میں سے تھے. تو عباس ان دونوں کے چچا تھے. آپ نے کہا اپنا بھی اور دونوں بھتیجوں کو بھی، حالانکہ آپ کے رشتہ دار تھے. لیکن ظاہر اسلام اور کفر کا معاملہ تھا. کہا کہ تم فدیہ جمع کراؤ. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو مال نہیں، میں کہاں سے جمع کراؤں، اور جنگ میں مجھ سے 24 اوقیہ چھین لیے گئے ہیں، یعنی جنگی تیاری کے لیے مجھ سے اتنا مال انہوں نے لیا ہے، یعنی زبردستی چندہ لیا گیا، تو آپ اسی کو فدیہ سمجھ لیجئے. تو ان کا خیال تھا کہ شاید رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ معاف کر دیں گے. آپ اپنے چچا کی طبیعت سے بھی واقف تھے، لہذا صحابہ سے کہا کہ، یعنی آپ نے خود نہیں پھر معاملہ کیا، صحابہ سے کہا کہ ان کے فدیے میں سے ایک پیسہ بھی نہ چھوڑنا. پھر آپ اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آپ کا مال کہاں گیا جو آپ نے آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کے پاس رکھوایا ہے. تو وہ اس پر ٹھٹک گئے، کیونکہ یہ بات حضرت عباس کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو معلوم ہی نہ تھی. اس پر انہیں یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خبر دے دی ہے کہ یہ مال ان کے پاس موجود ہے. بہرحال پھر انہوں نے اپنا، اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر کا فدیہ ادا کیا، اور آپ نے وہی مسلمان ہونے کا بھی ارادہ کر لیا، بلکہ وہی مسلمان ہو بھی گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ دوبارہ مکہ گئے اور وہیں پر رہے. لیکن اسلام لا کر ان کو بعد میں جو کچھ ملا اس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے 20 اوقیہ بطور فدیہ لیا گیا، لیکن اس کے عوض اللہ نے دنیا میں مجھے بہت زیادہ مال دیا. اس وقت میرے پاس 20 غلام ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک ایک غلام ان کا جو تھا وہ ہزاروں درہم کماتا تھا. نیز اللہ نے زمزم کی تولیت بھی مجھے عطا کی، جو مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ پیاری ہے، اور علاوہ ازیں اللہ سے بخشش کی بھی توقع رکھتا ہوں. تو چونکہ حضرت عباس جنگی قیدیوں میں سے تھے اور ان کے علاوہ اور بھی، تو اس موقع پر بھی انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے قیدیوں کو کیا کہیے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھی تو تمہیں اس سے بہتر مل جائے گا جو تم نے جنگ بدر میں دیا ہے. حضرت سیدنا عباس کے جو غلام تھے، 20 غلام تھے جو مختلف جگہوں پہ تجارت کا کام کرتے تھے، اور کسی کا کاروبار 1000 درہم سے کم کا نہ تھا.
یعنی اس طرح آپ اندازہ کریں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ترقی دی اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں سب کے لیے خوشخبری ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی دنیا ختم ہی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کسی کا بھی کچھ رکھتا نہیں، بلکہ دنیا میں بھی بعض اوقات لوٹا دیتا ہے اور زیادہ لوٹاتا ہے. یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اس سے زیادہ بہتر تم کو ملے گا جو تم سے لیا گیا. ویغفر لکم، اور تم کو بخش بھی دے گا، اور وہ غفور الرحیم. وَإِن یریدوا خیانتک، اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں، خیانت کس طرح ہوگی؟ جیسے منافقت کر کے. فقد خانوا اللہ من قبل، تو انہوں نے اس سے پہلے بھی خیانت کی، یعنی شرک کیا جو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شرک بھی خیانت ہی کی ایک قسم ہے. پیچھے آپ خیانت کے بارے میں پڑھ چکے نا، اس صورت میں خیانت کا کافی ذکر ہے، امانت اور خیانت دونوں باتوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ منافقت بھی خیانت ہے، شرک کرنا بھی خیانت ہے. اس سے پہلے بھی یہ خیانت کرتے رہے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے قابو میں دے دیا ان میں سے آپ کو، یعنی آپ کو ان پر قوت عطا کی. امکنہ کا لفظ امکان سے ہے، ایک کو دوسرے پہ قابو دلوانا، پکڑوانا. یعنی یہ آپ کے قیدی بن گئے، لہذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج اگر آپ کے ہاتھ میں قیدی ہے تو کل پھر بھی پکڑے جائیں گے. اس لیے یہ دھوکہ نہ دیں آپ کو، نہ کوئی ایسی کوشش کریں کہ اوپر اوپر سے اسلام کا دعویٰ کریں اور اندر سے مسلمان نہ ہوں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اصل میں اشارہ ہے ان مشرک لیڈرز کی طرف جنہوں نے ابو طالب کی زندگی میں آپ کی حمایت بھی کی. بنو ہاشم نے آپ کے چچا ابو طالب کی زندگی میں کیا کیا تھا؟ آپ کی حمایت کی، اور پھر اس پہ اتفاق بھی کیا کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے. اس پہ قسمیں بھی کھائیں. پھر انہی میں سے، ان قسمیں کھانے والوں میں سے کچھ لوگ دشمنوں کے ساتھ مل کے لڑنے کو بھی آ گئے. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں کر کے خیانت کر چکے ہیں، اور آج یہ پکڑے گئے ہیں، بچ نہیں سکے. آئندہ بھی اگر یہ ظاہری اسلام کا مظاہرہ کر کے جائیں گے تو بچ نہ سکیں گے. اس سے عام حکم کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، یا اللہ کے ساتھ بدعہدی کرے، یا خیانت کرے، تو اللہ اس کو پکڑنے کے لیے کافی ہے، بھاگ نہیں سکتا کہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا. کیسے؟ باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب یہ ایک گروہ ہو گئے. کون سا ایک گروہ؟ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا. جہاد بھی مال اور جان دونوں سے کیا. ایک دوسرا گروہ والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کی. اشارہ ہے کس کی طرف؟ انصار کی طرف. اولئک، یہ لوگ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں، مددگار ہیں. ایک تیسرا گروہ والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. یہ کہاں رہتے تھے؟ یا مکہ میں یا آس پاس کے قبائل میں. ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے کچھ بھی. حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرائیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگے، فی الدین، دین میں، فعلیکم النصر، تو تمہارے ذمہ ہے مدد کرنا. کن کی مدد کرنا؟ ان کی جنہوں نے ہجرت نہیں کی. الا، مگر، یہ مدد اس وقت نہ ہوگی علی قوم بینکم و بینہم میثاق، کسی ایسی قوم کے خلاف ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو. ایسی صورت میں تم مسلمانوں کی مدد نہ کرو گے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. اسلام سے پہلے جو باہمی محبتیں، رشتہ داریاں اور تعلق داریاں تھیں،
وہ یا تو خون کے رشتوں سے ہوتی تھی، یا خاندانی رشتوں سے، یا قبائلی عصبیت کی بنیاد پر ہوتی تھی کہ کبھی کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا تو اس کی مدد کو کون آتا؟ یا اس کا بہن بھائی کوئی آتا، یا رشتہ دار، یا خاندان، یا برادری، یا قبیلے کا کوئی شخص آتا۔ لیکن اسلام نے ان ساری بنیادوں سے اوپر اٹھ کے ایک اور سبب پیدا کیا، باہم محبت کا، رشتہ داری کا، تعلق کا، ولایت کا، اور وہ کیا تھا؟ ایمان، اور ایمان کے ساتھ ہجرت اور جہاد۔ ایک گروہ جس نے ہجرت کی، اب چونکہ ساروں نے ہجرت نہیں کی تھی، اس لیے مدینہ والوں کو جو انصار بنے انہیں دوسرے گروہ میں ذکر کیا، فرمایا کہ یہ مہاجرین و انصار آپس میں کیا ہے؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں۔ اب ایک تیسری کیٹیگری ہے جو اہل ایمان کی ہے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن ایمان والے ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ دین کے معاملے میں ان کی مدد تو کی جائے، لیکن کچھ اوقات میں وہ مدد سے محروم رہیں گے۔ اس وقت مسلمان ان کی مدد نہیں کریں گے۔ کب؟ وہ کون سا موقع؟ جب وہ کسی ایسے قبیلے کے خلاف یا کسی ایسے ملک کے خلاف مدد مانگ رہے ہوں کہ جن کے ساتھ آپ کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے۔ اس لیے پھر مسلمان ہونے کے باوجود بھی تم ان کی مدد نہیں کرو گے۔ اس کے برعکس کفر کو ایک دوسری برادری قرار دیا۔ اچھا، یہ جو ہے نا والذین آووا ونصروا، یہ بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، انصار کا جو طرز عمل ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ اگر امیجن کریں مسلمان مکہ سے اپنے مال، اولاد، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بالکل بے یار و مددگار، نہتے کچھ پاس نہیں، خالی ہاتھ ہے، مدینہ آ رہے ہیں، نہ روزگار ہے، نہ گھر ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ الگ سے خیمے نہیں لگوائے کہ یہ مہاجرین کے خیمے ہیں، بلکہ انصار مدینہ نے ان کو ویلکم کیا اور انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی، جیسے خود رہتے تھے آنے والوں کو ویسا رکھا، جو خود کھاتے تھے انہیں کھلایا۔ اور کہتے ہیں کہ مواخات کی روح جو ہے وہ دنیا کا ایک عجیب و غریب قسم کا ایکسپیرینس ہے جو مدینہ میں ہوئی، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ عجیب روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی کھیتیاں اور اپنے کاروبار اور ہر چیز میں آنے والوں کو شریک کیا، جیسے سگے بھائیوں کو کوئی شریک کرے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی تھے سعد بن ربیع، جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ ان میں سے تم جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور جب اپنی عدت پوری کر چکے تو تم نکاح کر لینا اس سے۔ لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ آ کر ان کی بیویوں پہ یا گھر پہ یا مال پہ نظر رکھیں، کیونکہ وہ اس چیز کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے مال اور اہل میں برکت ڈالے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ اور پھر انہوں نے خود ہاتھ پاؤں مارے، تجارت کی، کام کیا۔ وہ بھی ہاتھ پاؤں توڑ کے صرف کھانے کو نہیں بیٹھ گئے ان کے پاس جا کے۔ اور اسی طرح کی بے شمار مثالیں جن کا یہاں اس وقت نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے درمیان جو محبت اور دوستی اور رشتہ تھا وہ حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہوا، حتیٰ کہ مرنے پہ وہ جائیداد کے مالک بھی بنے۔ مدینہ میں 90 یا 100 بندوں کے درمیان یہ مواخات ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب سورۃ النساء آئی تو وراثت کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ وارث نہیں بن سکتے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا اولیاء، ولی، یہ بہت ایک وسیع لفظ ہے۔ اس کا معنی دوست کا بھی ہوتا ہے، حمایتی، مددگار، سرپرست، وارث، پشتبان، گارڈین، قریبی رشتہ دار، بہت معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور عام طور پر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی مصیبت میں، موت میں، پریشانی، دکھ میں آپ کے کام آئے، جو آپ کے قریب تر ہو۔ اب ایک دوسری قوم ہے والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔
الا تفعلوہ، اگر تم اس کو کرو گے نہیں. کیا نہیں کرو گے؟ یعنی مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے. تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ ہوگا. وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا. کیونکہ اگر وہ پیچھے کہا گیا نا اگر تم سے مدد مانگے تو مدد دو، الا یہ کہ تم کسی انٹرنیشنل ٹریٹی میں شریک ہو. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. یہاں پر مہاجرین اور انصار کے دو گروہوں کا بس تذکرہ ہے، تیسرا یہاں نہیں ہے. یہ اولئک ھم المؤمنون حقا کا تذکرہ ہے، حقیقی مسلم یا حقیقی مومن کا تذکرہ ہے. اس آیت کی روح سے حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ جو دو چیزوں میں سے کم از کم ایک کا ثبوت ضرور دے، یا مہاجر بنے یا انصار بنے. سچا مومن بننے کے لیے یا تو آپ اپنا گھر بار لٹائیں، اپنے اثاثے چھوڑ کے آئیں، اور یا پھر ایسے لوگوں کو پناہ دیں اور ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے اور بازو دونوں کھولیں. تو مومنون حقا، یہ دین قربانیاں مانگتا ہے. یا مہاجر بنے یا مددگار بنے، یا دین کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں یا دین کے لیے چھوڑنے والوں کے لیے اور دین ہی کی خاطر انصار اللہ بنے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے. وہاجروا، اور ہجرت کی، چوتھا گروہ. وجاہدوا معکم، اور انہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ. فاولئک منکم، تو یہ بھی تم میں سے ہی ہیں. ٹھیک ہے، انی السابقون میں سے نہیں ہے، بعد میں انہوں نے ایمان اور ہجرت کی. اصل میں یہ تاریخی بات ہے تھوڑی سی، اس لیے ذرا سے سمجھنے میں آپ کو مشکل ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کچھ لوگوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، کچھ لوگوں نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی، اور پھر ہجرت مدینہ بھی کی تھی. دو ہجرتیں کی تھی. یہ ابتدائی دور کے مسلمان تھے. کچھ لوگ بعد میں ہجرت کر کر کے شامل ہو رہے تھے جبکہ اسلام کو کچھ قوت مل چکی تھی. تو یہ اس گروہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے من بعد، اس کے بعد. کس کے بعد؟ یعنی بعد میں، یعنی پہلے سختی اور تکلیف والے وقت کے بعد. تو یہ بھی تم میں سے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی دینی رشتہ اپنی جگہ، لیکن اللہ نے خون کے رشتوں کا جو حق رکھا ہے، صلہ رحمی کی جو تاکید کی ہے، وہ کسی حال میں بھی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے حقیقی وارث دین کے رشتوں کے آگے آ جانے کی وجہ سے حق کے وراثت سے محروم نہیں کیے جا سکتے. اور اولو الارحام کون ہوتے ہیں؟ تمام رشتہ داروں پر مشتمل ہوتے ہیں. اس میں ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام سب آ جاتے ہیں. یہ وراثت کی ٹرمز ہیں اگر یاد ہوں. یعنی بتانا کیا مقصود ہے کہ اخوت یا حلف کی بنیاد پر پہلے جو وراثت میں حصے دار بنتے تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب وارث کون ہوں گے؟ اولو الارحام ہی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ولایت کا تعلق اور قریبی تعلق ختم ہو جائے گا، وہ تو باقی رہے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ حکم دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.